نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو درس حدیث کا ایک سلسلہ شروع ہے، آج کے درس کے اندر کتاب الفتن کا آغاز ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حالات کی کچھ پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی بولتے تھے وہ بذریعہ وحی ہوتا تھا، اللہ رب العزت کی حکم، اللہ رب العزت کی مرضی ہی سے بولتے تھے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے پاک پیغمبر جو بھی بولتے ہیں سارے کا سارا بذریعہ وحی ہوتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقدس سے اللہ رب العزت نے آنے والے حالات کے متعلق پیشن گوئیاں بھی بیان فرمائی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ پیشن گوئیاں اور قیامت سے پہلے کے حالات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی ہونے والے واقعات تھے سارے کے سارے تفصیل کا بیان فرما دیا۔ تو آپ علیہ السلام آج کے درس کی جو حدیث ہے وہ ہے کہ حضرت حذیفہ ہی اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، یقول، آپ نے فرمایا کہ تعرض الفتن علی القلوب، کہ قرب قیامت دلوں کے فتنے پیش کیے جائیں گے۔ کس طرح پیش کیے جائیں گے؟ فرمایا کا حسیر عودن عودن، جس طرح چٹائی کے ایک دانے ایک تنکے کے ساتھ دوسرا تنکا جڑا ہوتا ہے، ایسے ہی فتنے آئیں گے کہ چٹائی کے ایک تنکے کے ساتھ دوسرا تنکا جڑا ہوتا ہے لگاتار، یعنی کہ لگاتار فتنے آئیں گے، لگاتار پے در پے فتنے آئیں گے۔ یا تو یہ ایک فتنے سے کئی فتنے نکلیں گے، یا دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک فتنہ ابھی ختم نہیں ہوگا، دوسرا فتنہ آ جائے گا، دوسرے سے تیسرا آ جائے گا، اس طرح لگاتار بہت سارے فتنے آتے جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرِبَهَا، جو بھی دل ان فتنوں کو قبول کرے گا، اشربا پی لے گا یعنی کہ قبول کرے گا، فرمایا کہ نُکِتَتْ فِيهِ نُکَتٌ سَوْدَاء، اس کے دل کے اندر ایک سیاہ نقطہ لگ جائے گا۔ اور فرمایا کہ ایو قلب انکرہا، جو بھی دل اس کو انکار کر دے گا، اس فتنے کو قبول نہیں کرے گا، تو فرمایا کہ نُکِتَتْ فِيهِ نُکَتًا بَیضَاء، اس کے اندر ایک سفید، دل کے اندر سفید نقطہ لگ جائے گا، حتیٰ یہاں تک کہ یطیر علی قلبین، دل دو طرح کے ہو جائیں گے، دو طرح کے لوگوں کے دل ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کا بیان ہے، فرمایا کہ اب یعنی مثل الصفا، ایک دل ہو جائے گا بالکل سفید پتھر کی طرح، جس طرح پتھر سفید ہوتا ہے ایسے ہی سفید دل ہو جائے گا، جو دل اس فتنے کو قبول نہیں کرے گی اس دل کو۔ اور فرمایا فلا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، کوئی بھی فتنہ اس کو جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے کوئی بھی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا، کوئی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ آپ علیہ السلام کی پیشن گوئی ہے کہ جو فتنوں کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑ کے رکھے گا، اپنے آپ کو حدیث کے ساتھ جوڑے گا، قرآن کے ساتھ جوڑے گا، تعلق مع اللہ مضبوط کرے گا، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرے گا، تو پھر اس کو کوئی فتنہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ اور فرمایا فالآخر، اور دوسرا فتنہ، دوسرا دل کیا ہوگا؟ اسود مربادا، فرمایا کہ سیاہ راکھ کی طرح ہوگا، ایک دل سفید پتھر کی طرح، اور جو فتنوں کو قبول کرے گا فرمایا کہ وہ ہو جائے گا سیاہ راکھ کی طرح، جس طرح راکھ سیاہ ہوتی ہے، جلنے کے بعد راکھ ہوتی ہے، سیاہ ہوتی ہے، اس طرح وہ سیاہ اس کے دل کے اندر، فرمایا کہ کل کوز مجخا، کہ جس طرح ایک الٹا برتن کی طرح ہوگا، کہ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، نہ ہی اس کو کوئی نیکی نیکی لگے گی، نہ ہی اس کو کوئی برائی برائی لگے گی، ایسے دل ہو جائیں گے۔ اور فرمایا الا ما اشرب من ہواہ،
اس کو وہی پسند ہوگی بات جو کہ اس کے خواہش کے مطابق ہوگی، جو اس کی خواہش ہوگی وہی اس کو اس کے مطابق وہ عمل کرے گا، نہ ہی اس کو کوئی نیکی لگنی ہے، نہ ہی کوئی برائی لگنی ہے۔ اس نے بس اپنی خواہش کا بندہ بن جانا ہے، اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ حضرت ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ ایک بلند مقام پہ کھڑے ہو گئے، مدینہ کے اندر بلند مقام پہ کھڑے ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا جو میں دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھ رہے ہو؟ تو فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے گھروں کے اندر بارش کے قطروں کی طرح فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، کہ جس طرح بارش کے قطرے برستے ہیں ایسے لگاتار تمہارے گھروں کے اندر فتنے برس رہے ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پہ ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے، کتنے سچے نبی تھے۔ اب دیکھیں کہ ہر گھر کے اندر فتنہ کیسے آئے گا۔ اگر ہم اپنے موبائل کو ہی دیکھ لیں کہ یہ جو موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، اب اسی کے ذریعے سارے فتنے پھیل رہے ہیں، الہاد پھیل رہا ہے اسی کے ذریعے، زنا پھیل رہا ہے اسی کے ذریعے، اور دیگر جرائم پھیل رہے ہیں اسی کے ذریعے، سارا کچھ اسی موبائل کے ذریعے ہو رہا ہے، اور ہر فتنہ اس موبائل کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ کبھی منکر حدیث کا فتنہ آتا ہے، کبھی منکر قرآن کا فتنہ آتا ہے، کبھی کوئی فتنہ آتا ہے، کبھی کوئی فتنہ آتا ہے، سارے کے سارے فتنے آج موبائل کے ذریعے، اور ہر بندے کے ہاتھ کے اندر موبائل، گھر کے ہر فرد کے پاس موبائل ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، ہر بندے کے ہاتھ کے اندر یہ موبائل موجود ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو دیکھا جائے تو نظر آ رہا ہے کہ اب قیامت کے آثار جو ہے نا وہ قریب ہوتے ہیں۔ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دلوں کے اندر دلوں پر فتنے پیش کیے جائیں گے، فتنے آئیں گے، تو آج ہم حالات کا جائزہ لیں، غور و فکر کریں تو کتنے ہی فتنے ہمارے اندر موجود ہیں، روزانہ نیا نیا فتنہ آ رہا۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میری امت پہ اتنے فتنے پیش کیے جائیں گے کہ میری امت کے عقل مند لوگ حیران اور پریشان ہوں گے۔ بے وقوفوں کی بات نہیں ہو رہی، عقل مند لوگ وہ حیران اور پریشان ہوں گے کہ اب ان فتنوں سے ہم کیسے نکلیں۔ حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ مل مخرج، کوئی نکلنے کا راستہ بھی ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، کتاب اللہ کی کتاب ہی ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ ہے، کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق مضبوط قائم کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے، پھر انسان ان فتنوں سے نکل سکتا ہے۔ تو ہمیں اب اپنے آپ کو مستعد کرنا ہے، تیار کرنا ہے کہ ہم نے ان فتنوں کا کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اپنا کردار متعین کرنا ہے کہ ہم ان فتنوں سے کیسے نکل سکتے ہیں، یا ہم ان فتنوں سے نکلنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، کیا حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں۔ اپنا کردار بھی متعین کرنا ہے، اور عزم مصمم کرنا ہے، پختہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے ان فتنوں سے نکلنا ہے، خود بھی دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔